سمجھتا ہوں کہ ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ بنجر ہو کے رہ گیا. یعنی ایک زمانہ تھا جب پاکستان قائم ہوا جی جی تو پنجاب یونیورسٹی تھی اور کراچی یونیورسٹی قائم ہوئی، سندھ یونیورسٹی، پشاور یونیورسٹی. اچھا، یہ یونیورسٹیاں تھیں. بالکل صحیح. اب وہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس ہیں جن کے اوپر یونیورسٹی کا بورڈ لگ جاتا. بالکل صحیح. میری حقیق رائے میں جس یونیورسٹی میں ادبیات، دینیات، فلسفہ، سوشیالوجی یہ مضامین نہیں پڑھائے جاتے جنہیں ہیومینٹیز کہتے ہیں، انسانی علوم جو انسان کو انسان بناتے ہیں، تو وہاں انسان مشین کا پرزہ بن کے رہ جاتا ہے. اور جہاں تک ہماری روایت کا تعلق ہے، زبان میں ہماری دیکھیں تو کبھی صرف علم نہیں بولا جاتا تھا، علم و ہنر. تو پہلے علم سیکھے، اس میں سے کچھ ہنر بھی نکل آئے گا، روٹی روزگار کا مسئلہ بھی آ جائے گا. لیکن اصل چیز ہے کہ آپ کی ذہنی تربیت، آپ کی قلبی واردات جو ہے اور وجدان آپ کا وہ ایسا تربیت پاتا تھا کہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا لفظ، تعلیم و تربیت اور علم و ہنر. تو اب ہنر ہی ہنر ہے تو وہ مستری مزدور بن کے رہ گئے ہیں. اچھا، جو آدمی کمپیوٹر کی دنیا میں بہت ترقی کر کے پہنچ گیا، اچھا اسے یہ پتہ نہیں کہ مسلمانوں کی روایت میں دانشوری کیا ہوا کرتی تھی، امام غزالی کا کیا مقام ہے، حلاج کیسے پیدا ہوا. یہ ساری چیزیں وہاں تک تو آتی ہیں. یہ ضیاء جلندری، مختار صدیقی، حمید نسیم بھی اسی کارواں کے آدمی ہیں. لیکن اب چونکہ اب جب یونیورسٹیوں کی فہرست گنواتے ہیں ہمارے ہاں اور ان کا سٹینڈرڈ بناتے ہیں تو کہتے ہیں قائد اعظم یونیورسٹی بہت بڑی یونیورسٹی ہے. میں خود اس یونیورسٹی میں رہا، وہیں سے پہلی ریٹائرمنٹ ہوئی، لیکن میں اسے یونیورسٹی نہیں مانتا. اس لیے کہ جس یونیورسٹی میں فلسفہ نہیں ہے سبجیکٹ، ادب نہیں ہے، دینیات نہیں ہے. اب دینیات کا بار بار میں اس لیے کہتا ہوں کہ دینیات کو ہم نے دینی نام دہات دینی مدرسوں کے سپرد کر دیا ہے نا. اور دینی مدرسوں کا اب یہ عالم ہے کہ ہمارے گاؤں کی سرحد پہ نا ایک دینی مدرسہ قائم ہوا. تو وہ کسی سلسلے میں ملنے آئے مدرسہ کے محتمم، تو میں انہیں کہا کہ آپ تشریف لائے ہیں، میں آپ کو تفسیر کی کچھ کتابیں دیتا ہوں مختلف لوگوں کی. اچھا، اس میں مولانا ابوالکلام آزاد کی تھی، مولانا مودودی کی بھی تھی. اچھا، جو مولانا مودودی سے ناراض تھے لوگ اصلاحی وغیرہ، ان کی بھی تھی. تو میں نے کہا یہ میں نے دیکھ لی ہیں، اور اب جو باقی زندگی ہے اس میں نہ میرے بچے پڑھیں گے نہ کچھ، مجھے نہیں پتا. وہ اگر پڑھیں گے تو کوئی انگریزی والے پڑھیں گے جو. تو یہ آپ لے جائیں اپنے مدرسے میں جو لائبریری ہے وہاں. تو وہ لے گئے، کیونکہ ہم اپنی لائبریری میں ہاں کسی دوسرے مسلک کی کتاب نہیں رکھتے دینی. بالکل صحیح. یعنی دوسرے مسلک کی کیا کتاب ہے؟ قرآن پاک ہے، اس کی تفسیر ہے. اگر ابوالکلام آزاد نے لکھی ہے یا اپنا پوری تو نہیں لکھی، لیکن خاکسار تحریک کے علامہ بشکی نے بھی ایک جلد لکھی تھی، جی جی. پھر نہیں لکھ پائے. اور
باقی جو مسلک ہے ان کی بھی ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو دوسری کتابیں رکھتے نہیں ہیں کیونکہ ہمارے اسٹوڈنٹ پڑھیں گے تو کنفیوز ہوں گے۔ مجھے نہیں کہا، میرے بھائی کو واپس لے گئے۔ اچھا، اب دینی مدرسوں کا تو یہ حال ہے کہ دین تو بہت بڑی چیز ہے، مذہب بھی بڑی چیز ہے، وہ تو چھوٹے چھوٹے کوئی شیعہ سنی اور پھر اس میں بھی مختلف کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم دینی علم ان مدرسوں پہ چھوڑیں گے اور یونیورسٹیوں میں نہیں لے آئیں گے اور یونیورسٹی کے سطح پہ اس پہ ریسرچ نہیں ہوگی یا تفہیم نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ نہ دین رہے گی، وہاں طالبنائزیشن ہو جائے گی، اور نہ دنیا رہے گی اس اعتبار سے کہ بھئی آپ بس روٹی روزگار کے وسائل پیدا کر لیں گے ہنر مندی، لیکن وہ ہنر جس سائنس سے نکلا ہے، جس علم سے نکلا ہے، اس سے ناآشنا ہو جائے گی۔ تو یہ لمبی بات میں نے کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی وجہ اس کی یہی ہے کہ ہمارا نظام تعلیم